إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال في مقام آخر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء مخ العبادة وفي بعض الرواية الدعاء هو العبادة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور اگر ہم ساری زندگی سجدے میں رہ کر بھی ان کا شکر ادا کرنا چاہیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن حیرت کی بات دیکھیے کہ جس ذات نے ہمارے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں، اس نے مزید ہمیں حکم دیا ہے کہ تم ساری زندگی مجھ سے مانگتے رہو، مجھ سے دعائیں کرتے رہو، تم مانگتے رہو گے میں تمہیں عطا کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ تمہارا رب تمہیں حکم دے رہا ہے، حکم کہ مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اور ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو لوگ اس سے تکبر برتیں گے، یعنی یہاں اللہ نے دعا کا ذکر کیا ہے، پھر اسے عبادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ یہ ایک عبادت ہے، اور جو اس سے منہ موڑے گا، مجھ سے دعائیں نہیں کرے گا، تو کیا ہوگا؟ سیدخلون جہنم داخرین، جہنم کے اندر اوندے منہ گھٹنوں کے بال میں اسے گرا دوں گا۔ ایک اور جگہ پہ کیا فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں نا، اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، آپ سے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو آپ ان کو بتا دیجئے انی قریب، میں تو بہت قریب رہتا ہوں، اور کرتا کیا ہوں، حکم کیا ہے، تم نے کیا کرنا ہے، میں کیا کروں گا۔ فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جہاں بھی جب بھی کوئی مجھ سے دعا کرتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ میں دعا قبول نہ کروں، لیکن ایک کام ان لوگوں کو بھی کرنا چاہیے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، انہیں ایک کام کرنا ہوگا کہ میرے حکم ماننے ہوں گے اور میرے اوپر صحیح طریقے سے ایمان رکھنا ہوگا، تو میں اس کے مقابلے میں کیا کروں گا؟ ان کی دعائیں قبول بھی کروں گا، ان پر اپنی نعمتوں کی بارشیں بھی کروں گا۔ تو یہاں بات واضح ہے کہ اگر ہم صحیح ایمان رکھیں، اللہ تعالیٰ کی حکموں کے اوپر زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں، تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں۔ یقین کریں، ایک ایک موقع کی دعا، ایک ایک لمحے کی دعا، فجر کو کیا پڑھنا ہے، شام کو کیا پڑھنا ہے،
اور جناب رات کو سوتے وقت کون سی دعائیں کرنی ہیں، گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت، جوتا پہنتے ہوئے، اللہ اکبر، کپڑا پہنتے ہوئے، نیا کپڑا ہے کیا دعا کرنا ہے، وہ تو یہاں ہم ساری ذکر نہیں کر سکتے، لیکن ایک دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سکھلائی، فرمایا، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پریشان ہو، اسے کوئی پریشانی لگ جائے، کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی غم اور دکھ اور تکلیف اسے آ جائے تو یہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ صرف اس کا غم ختم نہیں کرتا، صرف اس کے دکھ تکلیف کو دور نہیں کرتا، بلکہ فرمایا اللہ کیا کرتے ہیں، ابدلا ہمہ فرحا، اللہ تعالیٰ اس کے غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے۔ یہ دعا کون سی ہے؟ بڑی مشہور دعا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی کو پریشانی آئے تو یہ کہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استاثرتہ به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی وجلاء ہمی ونور صدری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا جو پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات یقین کی ہے، یقین ہونا چاہیے۔ آپ اس دعا پہ غور کریں، یہ دعا 4 حصوں میں تقسیم ہے، 4۔ پہلا کیا ہے؟ اس میں انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور میرا باپ بھی تیرا غلام اور تیرا بندہ ہے، میری ماں بھی تیری باندی ہے، وہ بھی تیرے حکموں کی پابند ہے، میں خود بھی، میرا باپ بھی، میری ماں بھی، سارے کے سارے تیرے غلام ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالی کی وحدانیت کا، اس کے مالک ہونے کا ثبوت اور انسان کے غلام اور عاجز ہونے کا ثبوت ہے، اپنی عاجزی کا اظہار۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، یہ اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے۔ پھر آگے کیا ہے؟ فرماتا ہے کہ ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، عدل فی قضاؤک، میرے اوپر تیرا حکم چلتا ہے۔ یہ دعا کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلا تھا نا اللہم انی، اس سے پہلے جو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اور آگے کیا ہے؟ ناصیتی بیدک ماض فی حکمک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میرے اوپر تیرا حکم چلتا ہے، عدل فی قضاؤک، اور میرے اوپر تیری قضا اور قدر نازل ہوتی ہے۔ یہاں پر ایمان کی انتہائی اعلیٰ ترین جو ایک ڈگری ہے اس کا اظہار کر رہا ہے، یا اللہ میری پیشانی بھی تیرے ہاتھ میں، یا اللہ میرے اوپر حکم بھی تیرا چلتا ہے، یا اللہ قضا اور قدر بھی تیری چلتی ہے، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں جو کچھ تو نے میرے لیے لکھ دیا ہے اسے کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ یہ کیسی پیاری دعا ہے۔ پھر اس کا اگلا حصہ کیا ہے؟ اس میں اللہ کے پیارے پیارے نام، اللہ اکبر، ان کا ذکر ہے۔ اسألک بکل اسم، یہ تیسرا حصہ ہے دعا کا۔ اسألک بکل اسم ہوا لک، یا اللہ میں ہر اس نام کے واسطے سے دعا کرتا ہوں جو تیرا نام ہے، سمیت بہ نفسک، جو تو نے اپنا خود رکھ لیا ہے۔ اللہ کے پیارے پیارے نام ہے نا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، وہی نام اللہ کے پکارا کرو، انہی ناموں سے اللہ کو پکارا کرو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اللہ کے ناموں کے بارے میں جو لوگ ٹیڑھے راستے پہ چلتے ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ اے اللہ جو نام تو نے اپنا رکھا ہے نا، میں اس کا بھی واسطہ دیتا ہوں۔ او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے کلام پاک قرآن مجید میں اپنا نام اتارا ہے اس کا بھی واسطہ دیتا ہوں۔ او علمتہ احدا من خلقک،
آپ نے کسی نبی کو اپنا پیارا نام سکھلایا ہے، اے اللہ میں اس کا بھی واسطہ دیتا ہوں۔ او استاثرتہ بہ فی علم الغیب عندک، یا تو نے ابھی تک کسی کو نہیں بتلایا وہ اپنا نام علم غیب میں رکھا ہوا ہے، یا اللہ اس نام کا بھی واسطہ دیتا ہوں۔ یہ 4 قسم کے واسطے اللہ کے ناموں کے دے کر دعا کیا کرنا ہے۔ جو چوتھا حصہ ہے دعا کا، انت جعل القرآن ربیع قلبی و جلاء ہمی و نور صدری، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں یہ جو تیرا کلام ہے، اللہ تیرا کلام قرآن مجید، اس کو میرے دل کی بہار بھی بنا دے، اور اس کو میرے غموں اور پریشانیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بھی بنا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی پریشانیوں کو صرف ختم نہیں کرتا بلکہ ان پریشانیوں کو اللہ خوشیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ دعا ہم میں سے ہر ایک بھائی کو یاد ہونی چاہیے۔ اب اس کے آخری حصے پہ غور کریں نا، یا اللہ تو نے جو اپنا نام خود رکھا ہے نا، اس نام کے ذریعے بھی میں تجھے پکار رہا ہوں۔ او انزلتہ فی کتابک، یا کتاب میں اتارا ہے۔ اللہ کے پیارے پیارے نام ہے، سورہ فاتحہ میں ہی ہم پڑھتے الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کے اندر، اور المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ نام اللہ کے قرآن مجید میں اور بھی کئی نام ذکر ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب، یہ اللہ کی صفتیں اور اللہ کے نام یہ ذکر ہیں۔ یا پھر اللہ نے اپنے کسی نبی کو سکھلائے ہیں، یا ابھی تک علم غیب میں ہے۔ اللہ کے بعض ایسے نام ہیں مقدس اور صفتیں جو ابھی تک اللہ نے کسی کو نہیں بتلائی ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، حدیث لمبی ہے، قیامت والے دن جب سارے نبی بھی جواب دے دیں گے، لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے کہ آپ سفارش کریں، ہمارا حساب و کتاب شروع ہو۔ کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کہ میں سجدے میں چلا جاؤں گا، اللہ مجھے ایسی ایسی پیاری اپنی صفتیں اور ایسے نام سکھلائے گا کہ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان ناموں اور صفتوں کا ذکر کر کے مجھ سے مانگو۔ فرمایا اس دن اللہ سکھائے گا، اس دن سے پہلے یہ نام اور صفتیں اللہ نے کسی کو نہیں سکھلائی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دعا یاد ہونی چاہیے۔ اور پھر دعا کرنا کیا ہے؟ اے اللہ اپنے کلام کو میرے غموں اور پریشانیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ فرما۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا اللہ کو یاد رکھو گے اللہ تمہارے دلوں کو سکون عطا کر دے گا۔ تو یہ دعا کرنا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک بھائی کو یہ دعا یاد کرنی چاہیے۔ چھوٹی سی دعاؤں کی کتاب ہے حصن المسلم، شیخ سعید قحطانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ بڑی بڑی دنیا کی جو زبانیں ہیں وہ لے لیں بھائی، اس میں یاد کریں۔ یہ دعا بھی موجود ہے اور دعائیں بھی موجود ہیں۔ ہم جو آ کے پوچھتے ہیں بڑے پریشان ہیں جی، وہ اپنی روزی کے معاملے میں، ملازمت کے معاملے میں، اولاد کے معاملے میں، بیوی کے معاملے میں، گھر بار کے معاملے میں پریشان ہیں، انشاءاللہ اس دعا کو جاری کر دیں، اس دعا کو مانگنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں کو خوشیوں کے اندر بدل دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگو، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ دعا انتہائی اہم دعا ہے، ہم میں سے ہر ایک بھائی کو یاد ہونی چاہیے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ میری پریشانیاں، میرے دکھ اور میری تکلیفیں وہ آسانیوں میں، خوشیوں میں بدل جائیں، تو اس دعا کو لازمی یاد کریں۔ اب یہاں پہ دعا کا مختصر سا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اس پہ غور کر لیں، اور بڑی معذرت کے ساتھ ساتھ ہم اپنے عقائد پہ بھی ذرا غور کریں۔ اللہ نے قرآن مجید میں جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، کیا فرمایا کہ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب تمہیں ہر ایک کو حکم دے رہا ہے کہ مجھ سے دعائیں کرو۔
اگر ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، دعائیں چھوڑ دو گے تو پھر رستہ جہنم والا وہ کھلتا جائے گا، اللہ معاف فرمائے۔ اور ایک جگہ قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا کہ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتا۔ یہ قرآن کی آیات ہے میرے بھائی، یہ سورہ شعراء کی غالباً آخری آیات میں وہاں دیکھیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جو دعا ہے وہ عبادت ہے، اور ایک حدیث میں کیا فرمایا؟ جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس آدمی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ اب مجھے آپ بتائیے، ان احادیث اور ان قرآن مجید کی آیات کے ہوتے ہوئے ہم یہ عقیدہ لے کے پھرتے رہیں کہ اللہ میری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، میں نے بڑی دعائیں کی جی میری سنتا ہی نہیں، تو بس میں تو ایسے ہوں، گناہ گار ہوں، یا اللہ تعالیٰ کو اب میری پرواہ ہی کوئی نہیں ہے، یا یہ عقیدہ بنا لے کہ میری تو وہ سنتا ہی نہیں، تو کس قدر محرومی اور افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتا ہے، لیکن یاد رکھیں ہم جو اللہ سے دعا کرتے ہیں نا وہ 3 حصوں میں چلی جاتی ہے، 3 صورتوں میں سے ایک صورت ضرور بن جاتی ہے۔ نمبر 1، آپ کو کوئی پریشانی ہے، مسئلہ ہے، مصیبت ہے، آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے دعا قبول کر لی، ایک تو یہ ہے۔ یا یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ دعا قبول کرتا ہے فوراً۔ نمبر 2، اگر فوراً دعا قبول نہیں ہوتی پھر بھی دعا کرنا بڑے ہی نفع کا سودا ہے، کوئی گھاٹا نہیں ہے، نقصان نہیں ہے۔ اگر دعا فوراً قبول نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آنے والی کوئی مصیبت ختم کر دیتا ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو تیسرا کام ضرور ہوتا ہے اس دعا کا کہ اللہ تعالیٰ جتنی دعائیں انسان کی قبول نہیں ہوتی بشرطے کہ اس نے دعا کے تقاضوں کو پورا کر کے دعا کی ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت کے لیے ذخیرہ بناتا ہے، آخرت میں انشاءاللہ ان دعاؤں کی وجہ سے کام سیدھا ہو جائے۔ اس لیے یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھلایا، یہ بھی پڑھتے رہو اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ میں جانے سے بچا لے، اللہم ادخلنی فی جنت الفردوس، اے اللہ مجھے جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص ہر روز یہ 3 بار یہ دعا کم از کم کرتا رہتا ہے اللہ اسے آگ سے بچا کر جنت کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہے، 99 جس بندے نے مار دیے تھے نا، صرف توبہ کی غرض سے چلا تھا، ابھی توبہ کی نہیں تھی، دل میں پکا ارادہ سوچ لیا تھا کہ بس، اور اس رستے پہ چل پڑا تھا جو اچھے لوگوں کی طرف لے کے جا رہا تھا اور توبہ کی نیت سے جا رہا تھا، رستے میں جان اللہ نے قبض کرا لی، فرشتوں نے جان قبض کی تو اللہ نے اسے بھی معاف کر دیا تھا کیونکہ سچے دل سے اللہ کی طرف جا رہا تھا۔ تو ایک عورت کتے کو پانی پلاتی ہے زانیہ، اللہ اسے معاف کرتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ سے دعائیں کریں اور اللہ ہماری دعائیں نہ سنے؟ ہاں دعاؤں کے آداب ضرور ہونے چاہیے، جو آداب ہیں ان کا خیال ضرور ہونا چاہیے، جس میں روزی کا حلال ہونا، پورے یقین سے دعا کرنا، یہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عباد اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی نبینا و رسولنا و حبیبنا محمد وارض عن خلفاء الراشدین ابی بکر و عمر و عثمان و علی وعن سائر الصحابة اجمعین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اذل الشرک والمشرکین اللہم دمر اعداءک اعداء الدین اللہم انصر اخواننا المجاہدین فی کل مکان اللہم انصرہم علی عدوک وعدوہم اللہم ثبت اقدامہم اللہم ثبت اقدامہم وسدد رمیہم یا رب العالمین اللہم انصر اخواننا المستضعفین فی کل مکان اللہم ردہم الی اہلہم سالمین اللہم تقبل شہداءہم وعاف جرحاہم یا رب العالمین اللہم انصر اخواننا المجاہدین علی الحدود یا رب العالمین اللہم وفق امامنا لما تحب وترضى وخذ بناصیته الی البر والتقوى اللہم وفق امامنا لما تحب وترضى وخذ بناصیته الی البر والتقوى
اللهم ادخلنا في جنة الفردوس اللهم ادخلنا في جنة الفردوس اللهم ادخلنا في جنة الفردوس اللهم وقنا من عذاب القبر وعذاب النار اللهم وقنا من عذاب القبر وعذاب النار اللهم وقنا من عذاب القبر وعذاب النار اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.